مانگے کی زمین پر بسنے والی قوم اور بھیک کے ٹکڑوں پر پلنے والی یہ قوم اتنی طاقتور ہو چلی ہے اپنے آقاؤں کے بلبوتے پر کہ وہ اپنے محسنین کے سلسلے میں انہوں نے بالکل معاندانہ قسم کا رویہ اپنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت حساس قسم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع اور ایک ایسے حالات کہ دنیا بھر میں جن حالات نے اہل ایمان کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں سرزمین فلسطین کی۔ سرزمین فلسطین سطح زمین پر ایک ایسا خطہ ہے کہ جو خطہ مقدس ترین خطوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سرزمین جو زمانہ قدیم میں بلاد شام کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ملک شام کا اطلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے جو ممالک اس روئے زمین پر اپنا ایک نام لے کر نمودار ہوئے ہیں، ان میں جہاں فلسطین ہے وہیں ملک شام جسے سیریا کہا جاتا ہے، پھر اسی سے لگ کر اردن جسے ہم جارڈن کے نام سے بھی جانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لبنان ہے جو ملک شام ہی کا ایک حصہ کبھی رہا ہے۔ خاص طور سے فلسطین کا خطہ اور ملک شام نہایت متبرک، اور اس سرزمین کا تعلق آسمان سے ہمیشہ ملتا رہا ہے، بئی طور کہ یہاں انبیاء علیہم الصلاۃ کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے رہے ہیں، اور اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام پر وحی کا نزول فرماتے رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت سیدنا ابراہیم نبینا علیہ السلام ملک شام سے چل ہی کر مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، اور پھر یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام جن کی مکمل ایک پوری تاریخ ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم نے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ پھر حضرت نبینا عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے ایک معجزے کے طور پر ہوئی تھی، ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے جو عذاب آیا تھا، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جس طرح سے ان عذاب سے بچایا تھا، وہ سرزمین بھی یہی سرزمین ہے۔ الغرض انبیاء علیہ السلام کا ایک جھرمٹ وہ اس سرزمین پر جگمگاتا رہا ہے، اور ایک مدت تک اللہ کے پیغام کو اس سرزمین سے آس پاس کے ممالک میں وہ پہنچاتا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس سرزمین کو نہ صرف بنی اسرائیل کے ان انبیاء علیہ السلام کی آماج گاہ بننے کا شرف رہا ہے، بلکہ حضرت سیدنا محمد علیہ السلام اس سرزمین پر قدم رنجا ہوئے ہیں، اور ایک ایسا معجزے کا ظہور اس سرزمین سے ہوا ہے جو تاریخ میں اور قیامت تک کے باقی رہے گا۔ چنانچہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے خود کیا ہے، اور وہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اس لیے کہ اسراء اور معراج اپنی جگہ پہ یہ واقعے دو ہیں جو ایک ہی سفر کے دو حصے ہیں۔ دراصل اسراء کہتے ہیں خانہ کعبہ سے، یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کے اس بری سفر کو، یعنی زمینی سفر کو، اس کو اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے بعد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور وہاں مقدس سرزمین پر آپ قدم رنجا ہوئے، وہیں سے
ایک دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے جو سفر بلندی کی جانب ہوتا ہے، آسمانوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس سفر کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں سفروں کا تذکرہ ایک سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں کیا ہے اور دوسرے سفر کا تذکرہ سورہ النجم میں اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ مسجد اقصی تک، اور پھر تاکہ اللہ کے رسول ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ پھر اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ بارکنا حولہ، اس کے چہار سو ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں برکتوں کا نزول ہوتا رہا ہے۔ اور پھر دوسرے سفر کا تذکرہ سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ سے ہوتا ہے۔ الغرض یہ سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بات قریش کے لوگوں کے لیے معقول سی معلوم نہیں ہوتی تھی، چنانچہ انہوں نے انکار کیا۔ لیکن صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، اور وہ جنت اور جہنم کا نظارہ کر کر آیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا منظر اور اس کی منظر کشی میرے نبی نے کی ہے، وہ خود نبی ہے اور وہ اپنی ذات میں بہت سچا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آپ کو صدیق کے لقب سے، اسی بات پر آپ نے یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال ہم گفتگو کر رہے ہیں سرزمین فلسطین کی، کہ سرزمین فلسطین سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تعلق رہا ہے۔ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ہوا پر قابو عطا فرمایا تھا، وہیں پر رہ کر آپ نے پوری دنیا پر اس وقت حکومت کی تھی، اور وہیں پر ہیکل سلیمانی کے نام سے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ ساری برکتیں اور ساری نوازشیں اللہ نے اسی سرزمین کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس سرزمین پر برسوں سے جو انبیاء کی سرزمین رہی ہے، ان کے پیروکار اس سرزمین میں بود و باش اختیار کرتے رہے، جس کو ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یورپ سے یہ طبقہ جو یہود کہلاتا ہے، جو در حقیقت اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کہتے ہیں، جو توریت کو مانتے ہیں، توریت کو تو ہم اہل اسلام بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، قطع نظر اس سے کہ اس میں اس دور کے احبار اور رہبان نے جو غتربوت کی ہے وہ بہرحال ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن توریت وہ آسمانی کتاب رہی ہے، اور اسی طرح زبور ہے، اسی طرح انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یورپ سے یہ قوم جو یہود کہلاتی ہے، جن کا رہنا وہاں دو بھر تھا، اور یورپ کے ممالک نے، جرمنی ہو یا آپ کے جو دوسرے اور وہاں کے یورپین کنٹریز ہیں، سب کے نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس نسل کو وہاں پنپنے نہیں دیا اور اپنے ملک سے ان کو نکال دیا، بھگا دیا۔ یہ قوم ہر جگہ پر اپنے لیے آسرا ڈھونڈتی رہی، بالآخر وہ ارض فلسطین پہنچی۔ چونکہ اہل اسلام کے دلوں میں ہمدردی اور مدد وہ ایک اسلام کا خاصہ رہا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے ان کو پناہ دی۔ دھیرے دھیرے یہ پناہ گزین
ہوتے رہے، پھر ان کی نسل بڑھتی رہی۔ کچھ اس روئے زمین پر ایسے ممالک جو پیدائشی طور پر اسلام اور اسلامی تعلیمات اور قرآن اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ روز اول سے تلے ہوئے ہیں، وہ ان کے مددگار اور آوان بنے اور دھیرے دھیرے وہ ان کی مدد کرتے رہے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوتے رہے، اور پھر مانگے کی زمین پر بسنے والی قوم اور بھیک کے ٹکڑوں پر پلنے والی یہ قوم اب اتنی طاقتور ہو چلی ہے اپنے آقاؤں کے بلبوتے پر کہ وہ اپنے محسنین کے سلسلے میں انہوں نے بالکل معاندانہ قسم کا رویہ اپنا لیا، اور مختلف قسم کے جزیات اور فروعات کے ذریعے سے وہ لوگ اس سرزمین پر اپنا حق جتانے لگ گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی۔ اور آج کی صورتحال جو ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں یا تصویروں کے ذریعے سے ہم وہاں کے رونما ہونے والے حادثات اور واقعات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یقیناً دل دہلا دینے والے ہیں۔ لیکن وہاں کی قوم جو عرب ہیں، نسل ان کی عرب ہے، وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا حوصلہ رکھتے ہیں اور اپنے اندر بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان اللہ پر ہے اور اعتماد کلی بھی وہ اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں، محض اس کے بلبوتے پر، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دین کو، ایمان کو، اسلامی تعلیمات کو، اپنی نسلوں کو بچانے کے سلسلے میں جس طرح کی وہ اس قوم سے نبرد آزما ہو رہے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور اپنا خود بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان کے نزدیک چونکہ بندے مومن کی تو شان یہ ہے کہ اگر فتح ملی تو فتح کے ساتھ مال غنیمت بھی نصیب ہوتا ہے، اور اگر شکست ہو گئی یا شہادت ملی تو ہر دو صورت میں اس کے پاس اللہ کی طرف سے جزا اور بدلہ متعین ہے۔ اس لیے وہ کبھی اپنی زندگی پر اور موت کے سلسلے میں کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ شوق شہادت میں وہ بڑی جانبازی سے کام لیتے ہوئے اسلام کے لیے لڑنے اور مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی آ گئی کہ جتنے فلسطینی ہیں ان کے جانوں کے لالے پڑ گئے، وہ اپنی جانوں کے سلسلے میں ان کو خوف محسوس ہونے لگا، اور ان کی اپنی ملکیت، ان کی اپنی سرزمین، ان کا اپنا گھر، ان کا اپنا در، جس کے اوپر غاصب قسم کے لوگ اگر آ کر قبضہ کر لیں تو ظاہر ہے کہ ایسے دشمنوں کی سرکوبی کرنا تو ہر کوئی ملک جو ہے وہ اس کا حق دیتا ہے۔ اور پھر خود یہود کے جو آقا ہیں ان سے کوئی پوچھے اور پتہ کرے کہ جن لوگوں کو تم نے قبول نہیں کیا اور جن کو آسرا ایسے لوگوں نے دیا، آج تم انہی کی جو ہے پشت پناہی کرتے ہو، اور پھر وہ لوگ جو اخلاق اور کردار کے حامل ہیں، جو دین اور اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے دشمن بن جاتے ہو اور ان کے خلاف میں مدد کرتے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں اور ایسے سوالات ہیں جو ہم تمام کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ فلسطین ظاہر ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ وہاں پیدا ہونے والے انجیر اور زیتون یہ وہیں کا پھل ہے، کہ والتین والزیتون، اور طور سینین جو مصر کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کا ذکر ہے۔ در حقیقت یہ انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں کے قرینے سے قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے ان دونوں میں بھی برکتیں رکھی ہے۔ طور سینین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو یہ وہ تاریخی مقامات اور تاریخی جگہیں ہیں جہاں پر آج کوہرام بپا ہے۔ کوئی منٹ ایسا خالی نہیں جاتا کہ کوئی بم وہاں پھینکا نہیں جاتا، قطع نظر اس سے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کون حق پر ہے، یہ فیصلہ تو ہر صاحب ایمان کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جب میدان کارزار میں آپ آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے سے مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت
فلسطین کی سرزمین خون سے لالہزار ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، والدین اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، بلڈنگیں اور عمارتیں مسمار کی جا رہی ہیں، آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کسی کو کسی پہ رحم نہیں۔ کچھ ویڈیوز ایسے ہیں جو ہمارے دلوں کو دہلا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ظاہر ہے کہ اس کی سمجھ کیا ہے، اور ایک معصوم سا لڑکا جس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، لیکن وہ ان دشمنوں کے پیچھے ایک پتھر لے کر دوڑتا ہے اور ان کو چیلنج گویا دیتا ہے۔ اس قدر بچوں کے اندر غیرت ایمانی اور جذبہ اسلام سے معمور ان کی یہ عادتیں واضح کرتی ہیں کہ وہ کتنے توحید کے پیروکار ہیں اور کس قدر توحید کے پکے ہیں۔ یہ تمام باتیں اور تمام چیزیں آج ہم کو ظاہر ہے کہ خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان مسلمانان کے حق میں اللہ سے دعا کریں، اور خاص طور سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو اور تمام ہی لوگوں کو تلقین کریں کہ ایک مختصر سی دعا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس دعا کا قرآن کریم کی ان دو آیتوں کا ورد اگر کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ جب ہزاروں کے لشکر کو مختصر سے ایک ٹولی کے ذریعے سے جو ہے ان کو شکست دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بات طے ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی عقلوں کے ذریعے سے اس کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتے، اور اپنے عقل سے نہ اس کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام اہل اسلام سے اس بات کی خواہش کروں گا، بلکہ گزارش کروں گا کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہو اور اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کی چبھن کو ہم اپنے دل کے اندر محسوس کرنے والے بنیں۔ چہ جائے کہ مسلمانوں پہ جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں اور اس کے سلسلے میں ہمارے دل کے اندر بھی ہم تکلیف محسوس نہ کریں۔ وذالک اضعف الایمان، کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے تئیں ان کی پریشانی اور مشکلات کے سلسلے میں بھی ہم غور کریں، اور ان کے دکھ اور درد میں ہم دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنے جی کے اندر جو ہے ان کے لیے حوصلہ مندی کی دعائیں کرتے رہے، اور ان کی کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اہل فلسطین کو اور ان تمام برسر پیکار جو دشمنوں سے ہو رہے ہیں اہل ایمان اور اہل اسلام، اللہ ان تمام کو فتح یابی سے ہمکنار کرے، اور ان تمام کو اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان دشمنوں سے اپنی سرزمین کو خالی بھی کرائے، اور ان تمام کو جہاں وہ تھے وہ چلے جائیں اور وہ واپس ہو جائیں، یا اور کوئی ممالک ان کو قبول کر لیں، لیکن 100 سال کے اندر انہوں نے جو اودھم مچا رکھا ہے تو اس اودھم کو ختم کریں۔ ایک گزارش اور میں اہل اسلام سے کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جتنے پروڈکٹس خاص طور سے کولڈ ڈرنکس ہے، یہ سب اسرائیل کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کم سے کم اتنا تو کریں، ان کے پروڈکٹس کو ہاتھ نہ لگائیں، اور ان کو جتنا نقصان ہم مادی اعتبار سے پہنچا سکتے ہوں کم سے کم یہ پہنچائیں۔ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کی کسی طرح کی بھی کوئی مدد نہ کریں، ان کے پروڈکٹس کی فہرست دیکھ لیں اور معلوم کر لیں اور جانچ لیں اور پتہ کر لیں، اور اس کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھیں، تو پھر ہم یقیناً اہل اسلام کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو ان کے حق میں دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ھذا وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔